إن الحمد لله ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم हर तरह की हम्दो सना बड़ाई किबरियाई उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जो हम सबों का खालिक मालिक और पालनहार है। उसके सिवा कोई मुश्किल कुशा हाजत रवा और हकीकी माबूद नहीं। वो तन्हे तन्हा और यके यक्का पूरी दुनिया की निगरानी हर आन और हर लम्हा फरमा रहा है। उसके बाद लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नादिल हो अल्लाह के आखिरी पैगंबर साहिबे हौदे कौसर शाफिए महशर सैयदुल बशर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने इस तारीख दुनिया में हिदायत की रोशनी फैलाई और हक़ को बातिल से, हिदायत को गुमराही से, नूर को तारीकी से छांट कर दुनिया के सामने नुमाया कर दिया। मुअज़्ज़ज़ सामीन व सामियात, बुजुर्गान दीन, मिल्लत इस्लामिया के नौजवानों और अजीज़ बच्चों, आज के खुतबा जुमा में मैं जिस मौजू के तहत चंद बातें आपकी गोशगुजार कराना चाहता हूँ वो ये है कि कुर्बानी हमें क्या सिखाती है, कुर्बानी का फ़लसफ़ा क्या है, कुर्बानी की हकीकत क्या है, कुर्बानी के दुरूस क्या हैं। तो कुर्बानी हमें इखलास का दर्स देती है। कुर्बानी के अंदर इखलास और खुलूस लिल्लाहियत का जज्बा पाया जाता है। देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्या नबी आप कह दीजिए
کہ میری نماز، میری قربانیاں، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہ زندگی اللہ کی دی ہوئی امانت ہے اور اسے اللہ کی فرما برداری میں گزارا جائے گا، اور اخلاص اللہ کے لیے کیے گئے عمل کا نام ہے۔ یہ پوری زندگی کے جو بھی نیکیاں ہم کرتے ہیں اسے اس کے اندر اخلاص کا پایا جانا انتہائی ضروری ہے، اور بلکہ یہ فرض ہے۔ اور اتفاق سے کہیے کہ ہمارے معاشرے میں اخلاص کی کمی پائی جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے اعمال کرتے ہیں، مگر عملوں کے اندر اخلاص کی کمی پائی جاتی ہے۔ دیکھیے، اخلاص اور خلوص للہیت اتنی ضروری شے ہے کہ غیر تو غیر انبیاء کرام اللہ کے سامنے ڈرا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ نبی خلیل اللہ کہیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اور کعبۃ اللہ کی اینٹوں کو رکھتے ہوئے انہوں نے جو دعا کی، ان کے دل کی جو تڑپ تھی، ان کے اندر جو عاجزی اور انکساری تھی کہ پروردگار کے حکم سے خلیل اللہ اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی دعائیں کر رہے ہیں کہ پروردگارا ربنا تقبل منا، کہ اے رب تو اس عمل کو قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ مختصر ایک دعا ہے، مگر اس دعا کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلی کیفیت اور دل کے جذبے کی نقاشی کی گئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہونے کے باوجود، اللہ کے حکم کے ملنے کے باوجود کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے ہوئے اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں کرتے ہیں کہ پروردگار اس عمل کو تو قبول فرما لے۔ مومن وہ ہوتا ہے جب بھی نیکی کا موقع آئے یا نیکی کا عمل کوئی انجام دے تو مومن کی دل کی کیفیت یہی ہوتی ہے، وہ ریا اور نموز سے پاک ہوتا ہے، بلکہ وہ اللہ سے ڈرتا رہتا ہے کہ یہ نیکی، یہ 40-50 ہزار کا یہ جانور جو ہم نے اللہ کے خاطر اسے خریدا ہے، اسے ہم قربان کرنے جا رہے ہیں اللہ کی راہ میں، کہیں یہ ہماری قربانی رائے گا اور برباد نہ ہو جائے۔ تو ریا و نموز سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے نیک اعمال کو انجام دینا ہے۔ سلف صالحین میں بہت سارے واقعات آپ کو ملیں گے کہ بہت سارے واقعات ایسے ہیں، ان کے اخلاص کا معیار دیکھیے، ان کے دل کی کیفیت دیکھیے کہ حضرت علی بن حسین یہ کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں اور اہل بیت میں سے ہیں۔ علی بن حسین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے زمانے میں 40 گھرانوں کو راشن پہنچایا کرتے تھے، اور پہنچانے کا طریقہ یہ تھا کہ رات کی تاریکی میں، اس وقت کمکمے اور بجلیوں کا زمانہ ہے، کرنٹ کا زمانہ ہے، اس زمانے میں اندھیرے ہی اندھیرے ہوا کرتے ہوں گے۔ اس زمانے میں علی بن حسین کا طریقہ یہ تھا کہ رات کی تاریکی میں وہ راشن پیک کرتے، اور 40 گھرانوں میں وہ راشن رات کی تاریکی میں اپنے کندھے پر اسے لوڈ کر کے اپنے کندھے پر رکھ کر اس غریب مسکین اور بیواؤں کے گھر کو پہنچایا کرتے تھے، اس حال میں کہ اس کو جاننے والا کوئی نہ تھا، یعنی وہ اس بات کا عمل کسی کو بھی نہیں تھا۔ عام طور پر ہم آپ صدقہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ دینے والا عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، اور صدقہ لینے والا فلاں ابن فلاں ہے۔ تو یہ دیکھیے کس طرح سے اپنے عمل کو چھپایا کرتے تھے۔ علی بن حسین یہ جو ہیں علی رضی اللہ عنہ کے پوترے ہیں، 40 گھرانوں کو رات کی تاریکی میں پیٹھ پر لاد کر راشن پہنچایا کرتے تھے، اس حال میں کہ جب صبح ہوتی اور دروازے پر اور دہلیز پر ایک غریب کی نظر پڑتی، راشن رکھا ہوا ملتا۔ 40 سال کے بعد، کچھ سالوں کے بعد جب علی بن حسین کا انتقال ہو گیا، تب لوگوں کا راشن رک گیا، تب لوگوں کو
معلوم ہوا کہ علی بن حسین تھے جو اس عمل کو انجام دیا کرتے تھے۔ اخلاص کا یہ معیار، اخلاص کی یہ چیز ہمارے معاشرے میں کم ہی پائی جاتی ہے۔ ہم چھوٹی سی چھوٹی نیکی کرتے ہیں تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ دنیا اسے دیکھ لے۔ بسا اوقات آپ پورے کو جائیے گا، حج کو جائیے گا، لوگ سیلفی لیتے ہیں کعبۃ اللہ کے سامنے، حرم میں، اور احرام پہنے ہوئے لوگ اسے سیلفی لے کر اپنے اسٹیٹس کے اندر پوسٹ کرتے ہیں۔ یہ اخلاص کی کمی ہے۔ ان چیزوں سے انسانوں کو باز آنا چاہیے، بلکہ نیکی کا ہر عمل انسان کو اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس عمل کو قبول فرمانے والا ہے۔ نیکی کے جذبے سے چھوٹا عمل اگر کیا جائے تو اللہ کے نزدیک اس کی بڑی پذیرائی ہے، اللہ کے ہاں اس کا بڑا مقام ہے، اور بڑا سے بڑا عمل اگر اس کے اندر ریا اور نمود پایا جائے تو اللہ کے یہاں وہ عمل برباد ہے اور بیکار ہے۔ حضرات، اسی طرح سے قربانی ہمیں جن چیزوں کا درس دیتی ہے وہ ہے تقوی۔ چنانچہ زمانے جاہلیت میں جب لوگ جانوروں کی قربانی کرتے تھے تو اپنی قربانی کے جانور کے گوشت کو اور اس کے خون کو کعبۃ اللہ سے رنگ دیا کرتے تھے کہ یہ گوشت، یہ خون اللہ کے یہاں پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نکیر کی اور قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، نہیں ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ کے یہاں نہ قربانیوں کا خون پہنچتا ہے، نہ اللہ کے یہاں قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے، جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہارے دلوں کا تقوی ہے۔ اور حضرات، یہ تقوی، یہ قربانی اللہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت قبول فرماتا ہے جب انسان کے دل میں اللہ کا تقوی ہو۔ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے کہ آپ حضرت آدم علیہ السلام کے دو لڑکوں کی قربانی کا واقعہ بیان کر دیجئے۔ جب دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی کی تو ایک کی قربانی اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہے اور دوسرے کی قربانی رد کر دی جاتی ہے۔ اب جس کی قبول ہوتی ہے اور جس کی قبول نہیں ہوتی ہے وہ شخص قبول ہونے والے بھائی سے کہتا ہے کہ لأقتلنک، میں تمہیں ضرور بھی ضرور قتل کر دوں گا۔ تو جس کی قبول ہوتی ہے وہ کہتا ہے قال انما يتقبل اللہ من المتقین، یقیناً اللہ تبارک و تعالی متقیوں سے اس کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ ہم پوری زندگی اپنی منمانی گزار رہے ہیں اور ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہماری قربانیاں اللہ کے نزدیک قبول ہو جائے۔ دیکھیے، قربانی یا پھر اللہ کے یہاں عمل قبول ہونے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ انسان کے اندر تقوی ہو، اللہ کا خوف ہو، اللہ کا ڈر ہو، تبھی اللہ تبارک و تعالی عملوں کو قبول فرمانے والا ہے یا قربانی کو قبول فرمانے والا ہے۔ یہ قربانی کا دوسرا سبق یہ ہے کہ قربانی ہمیں تقوی کا درس دیتی ہے۔ اور حضرات، اسی طرح سے قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو ہم پیش کرتے ہیں ان قربانیوں کے مقصد میں سے، قربانی کی مقصد میں سے یہ ہے کہ قربانی ہمیں اتباع سنت کا سبق دیتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اتباع سنت کا درس اس قربانی کے اندر ہے۔ کیسے؟ ایک شخص ہے، اس کے پاس جانور بھی موجود ہے، دعا بھی اسے یاد ہے، ہٹا کٹا جانور ہے، مگر وہ شخص ایسا ہے کہ عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے اپنی جانور کی قربانی کر دے، تو وہ قربانی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ دیا، برا بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا عید الاضحیٰ کے دن خطبہ دیتے ہوئے، ان اول ما یبدأ به فی یومنا ھذا ان نصلی، کہ آج کے دن، آج کے اس یوم عید الاضحیٰ کے دن آج ہم سب سے پہلا عمل ہمارا یہ ہوگا کہ ہم نماز پڑھیں گے، ثم نرجع
پھر اس کے بعد ہم لوٹیں گے اور اس کے بعد ہم قربانی کریں گے۔ فمن فعل ذلك فقد اصاب سنتنا، اور جو شخص ایسا کرے یعنی جو سب سے پہلے نماز پڑھے اس کے بعد گھر کو لوٹ کر قربانی کرے تو اللہ کے نبی نے کہا اس نے میری سنت کے مطابق کیا، اور جو شخص نماز سے پہلے قربانی کر دے تو اللہ کے نبی نے کہا یہ قربانی اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں۔ اور حضرات اسی طرح سے قربانی ہمیں ایک سبق یہ بھی دیتی ہے کہ قربانی کے اندر تسلیم و رجا کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ قربانی کا ایک سبب یہ بھی ہے انسان اللہ کی سامنے اپنی خواہشات کو، اپنی رضا کو اللہ کے سامنے قربان کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ رائج کیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جانوروں میں سے اسے قربان کرنے کا حکم دیا۔ اللہ نے آگے فرمایا ہے میرے بندو تمہارا معبود میں ایک ہی ہوں، بس اس کی فرما برداری کرو۔ اور اے نبی آپ بشارت سنا دیجئے اللہ کے ان بندوں کو جو اللہ کے حکم کے آگے جھک جایا کرتے ہیں۔ فرما برداری، یہ اطاعت و فرما برداری حد درجے کی ہونی چاہیے۔ چنانچہ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے واقعے کو قرآن نے بیان کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ۔ دیکھیے ہم مسلم کہتے ہیں اپنے آپ کو اور ہر کوئی فخر کرتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، مگر قرآن اس ورڈ کو کہاں استعمال کرتا ہے اور اس کے معنی پر غور کیجئے کہ اللہ نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام جب اللہ کی راہ میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور ان کا بیٹا اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا تو اس منظر کی منظر کشی کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے فلما اسلما، جب وہ دونوں مسلمان ہو گئے تو مسلمان کے اندر حد درجہ فرما برداری کا معنی پایا جاتا ہے۔ ایک بندہ اپنے بیٹے کو، اپنے لخت جگر کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور بیٹا اللہ کی فرما برداری میں قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو منظر کشی کرتے ہوئے کہا فلما اسلما وتلہ للجبین، جب وہ دونوں مسلمان ہو گئے تو یہ قربانی کا ایک سبق یہ ہے کہ انسان کے اندر حد درجہ فرما برداری پائی جائے۔ اور اس طرح سے حضرات قربانی کے اسباب میں سے ایک سبق یہ ہے کہ کمزور طبقہ جو معاشرے اور سوسائٹی میں کمزور لوگ ہیں، جو کمزور مانے جاتے ہیں، ان کا خیال کیا جائے۔ قرآن نے قربانی کے جانور کے بارے میں حکم دیا فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطِعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، کہ تم خود بھی اس قربانی کے جانور سے کھاؤ اور جو تنگ دست اور محتاج لوگ ہیں ان کا بھی خیال کرو۔ کمزور اور جو محتاج قسم کے تنگ دست لوگ ہیں ان کا خیال کرنے کا یہ حکم عام ہے کہ یعنی قربانی کے دن قربانی کے جانور سے ان کی خبرگیری کرو، مگر سال بھر ان کو مت بھولو، زندگی کے شب و روز میں تم انہیں یاد رکھو۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا السائی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، کہ بیوہ اور مسکین کے لیے کوشش کرنے والا شخص گویا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کی طرح ہے۔ تو کمزور جو طبقہ ہے معاشرے میں اور سوسائٹی میں، جو غریب غربا ہیں، جو مساکین ہیں، جو مجاہد ہیں، ان کا خیال رکھنا ایک مومن کے اوپر فرض ہے۔ اس طرح سے حضرات آپ دیکھیے قربانی اس کو کہتے ہیں کہ انسان ایثار و قربانی کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرے۔
بسا اوقات ہم جانور کی قربانی کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے قربانی کا فریضہ ادا کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ قربانی ایثار و قربانی کے جذبے کا نام ہے۔ قربانی کا ایک سبق یہ ہے کہ انسان کے اندر، انسان کے جذبات یا انسان کے خیالات ایسے ہو کہ ہمہ وقت اللہ کی راہ میں قربانی دینے کے لیے تیار رہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اپنی زندگیوں میں کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں۔ مہاجرین اور انصار کا معاملہ دیکھیے، اللہ کے نبی نے ایثار و قربانی کا جو اللہ کے نبی نے سبق پڑھایا، صحابہ کرام کے اندر کیسی خصوصیات تھی، صحابہ کرام نے ایسی قربانیاں دی ہیں۔ بلکہ حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کے سامنے بعض انصار صحابی نے کہا، اللہ کے نبی میرے 2 جائیداد ہیں، آپ نے جسے میرا بھائی بنایا ہے، ایمانی بھائی، میں چاہتا ہوں کہ ایک جائیداد اسے دے دو۔ دوسرے نے کہا میری 2 تجارت ہے، میں چاہتا ہوں کہ ایک تجارت اپنے بھائی کو دے دو۔ ایک شخص نے کہا اللہ کے نبی میری 2 بیویاں ہیں، میرا یہ بھائی میری ایک بیوی کو دیکھ لے اور جسے یہ پسند کرے اس کے بعد میں اسے طلاق دوں گا اور عدت گزارنے کے بعد یہ اس سے نکاح کر لے۔ ایثار و قربانی کا جذبہ، بسا اوقات یہ چیز ہمارے اندر مفقود پائی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص سے آیا، اللہ کے نبی کے گھر میں کچھ کھانے پینے کا سامان موجود نہ تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا کون ہے جو اس مہمان کی آج رات مہمان نوازی کرے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی اپنے گھر لے گئے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ ابو طلحہ تھے، وہ جا کر اپنے گھر والوں سے کہتے ہیں مہمان رسول آج ہمارے گھر تشریف لا رہے ہیں، چنانچہ کھانے کے لیے کیا ہے؟ ان کی اہلیہ نے کہا کھانے میں کچھ سامان نہیں ہے سوائے بچوں کے۔ اللہ کے نبی کے اس صحابی نے اور ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا ایسا کرو بچوں کو سلا دو، اور پھر جب مہمان کھانے کے لیے بیٹھے تو میزبانی کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ مہمان کے ساتھ میزبان بھی کھانا کھائے۔ چنانچہ صحابی رسول نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ جب ہم کھانے کے لیے بیٹھے تو بتی گل کر دینا، بتی بجھا دینا۔ چنانچہ یہ عمل اللہ کو اتنی پسند آئی کہ دوسرے دن قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو اپنی ضرورت کے باوجود دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ صبح ہوئی، اللہ کے نبی کے پاس صحابی رسول آئے، اللہ کے نبی نے کہا رات میں جو تم نے عمل کیا ہے اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے بارے میں آیت نازل کی ہے۔ اپنی ضرورت کے باوجود دوسرے کو کی ضرورت کو ترجیح دینا، یہ چیز ہمارے معاشرے میں یہ ایثار و قربانی کا جذبہ نہیں پایا جاتا۔ قربانی کے جو اسباق ہیں واللہ اس میں ایثار و قربانی کا جذبہ بھی شامل ہے۔ قربانی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایثار و قربانی کا جذبہ دینا چاہتا ہے۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، بخاری شریف کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا بنی اسرائیل میں 2 صالحین تھے، بنی اسرائیل میں تو نیک لوگ تھے، دونوں نے ایک دوسرے کو اپنی زمین بیچی، یعنی ایک نے دوسرے کو زمین بیچی، اب زمین کی کھدائی ہونے لگی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں زمین کی جب ایک شخص نے کھدائی کی تو دیکھا کہ اس زمین کے اندر سونے کا گھڑا نکل آیا، سونے کا ایک گھڑا نکل آیا۔ وہ شخص لے کر دوڑے اس زمین بیچنے والے کے یہاں جاتا ہے، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس نے اپنے بھائی سے کہا عزیز تم نے جو یہ زمین بیچی ہے میں نے صرف زمین کی خریدی تھی اور اس زمین کے اندر یہ سونے کا گھڑا موجود تھا۔ اس بھائی نے کہا میں نے زمین کے اندر کی تمام چیزیں تمہیں بیچ دی تھی، میں نے زمین بیچی تھی اور زمین کے اندر جو تمام چیزیں اشیاء ہیں وہ بھی میں نے تمہیں فروخت کر دی تھی۔ دونوں نے ایک حکم تلاش کیا، حکم صالح اور نیک شخص تھے، انہوں نے فیصلہ کیا، کہا کہ اس دونوں کے درمیان یہ فیصلہ کیا کہ تمہارے پاس کوئی لڑکی ہے یا تمہارے پاس کوئی لڑکا ہے؟ دونوں کے پاس رد و بدل کے ساتھ ایک لڑکا اور ایک لڑکی موجود تھی، ان کا نکاح کرا دیا گیا، بعد میں ان کی جائیداد ان میں تقسیم کر دی گئی۔ یہ بنی اسرائیل کا واقعہ
بخاری شریف کے اندر اللہ کے نبی نے 2 صالحین لوگوں کا واقعہ بیان کیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں کتنے مقدمات ہیں، کتنے کیس ایسے ہیں، ایک تخمینے کے مطابق 5 کروڑ سے زائد مقدمات ہمارے چل رہے ہیں، اور کہنے والے نے یہ بات کہی کہ اگر ان مقدمات کو جو کیس کی شکل میں کورٹ وغیرہ کے اندر چل رہی ہے، ان کیس اور ان مقدمات کا فیصلہ کیا جائے تو قریب 50 سال لگیں گے، 50 سال لگیں گے۔ ہمارا نفس یہ کہتا ہے صرف ہماری یہ چیز ہے، ہماری ہے تو ہماری ہے، ہم کبھی یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ ہماری ہے اور ہم سب کی ہے، یا ہماری ہے تمہاری بھی ہے، ہماری ہے تمہاری بھی ہے، یہ نہیں کہتے ہیں۔ اظہار و قربانی کا جذبہ نہیں پایا جاتا، انانیت کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں، واللہ ہمارے اس ہندوستان میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے اندر اتنی دولت ہے، ایسی دولت ہے کہ پورے ہندوستان کی غربت کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اسلام نے زکوٰۃ کا نظام قائم کیا ہے اور بہت سارے طریقے بتلائے ہیں جس سے غربت کو ختم کیا جائے، مگر حقیقت میں یہ ہے کہ ہم اپنے مال کا صحیح طریقے سے زکوٰۃ نہیں نکالتے، یا پھر اسے غریبوں کا جو حق ہے اسے نہیں دیتے۔ اس طرح سے حضرات ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ہے تو ہماری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قربانی کا جو جذبہ صحابہ کرام کو سکھایا تھا، یا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تعلیم دی تھی، آپ دیکھیے ان کی کیسی خصوصیات تھی، کیسی خصوصیات تھی۔ جنگ یرموک کا موقع ہے، ایک صحابی مرنے کے قریب ہیں، پانی طلب کر رہے ہیں، دوسرا شخص سے اسے پانی پلانے جاتا ہے کہ دوسرے طرف سے آواز آتی ہے مجھے بھی پانی کی ضرورت ہے۔ پہلا صحابی دوسرے صحابی کی طرف منتقل کرتا ہے، دوسرے تیسرے کی طرف منتقل کرتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں وہ تمام کے تمام صحابہ کرام مر جاتے ہیں، مگر ایک دوسرے کے لیے قربانی کا یہ جذبہ ان کے اندر پایا جاتا تھا۔ آج قربانی کا جذبہ ہمارے اندر نہیں پایا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ پروردگار قربانی کے جو اسباب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں انہیں غور و فکر کرنے اور انہیں سمجھنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم۔